فرض کر لیجئے جناب چیئرمین کہ اگر انہوں نے 5 ٹارگٹ لاک کیے ہوئے ہیں تو ہم کو جواب میں ان کے 10 ٹارگٹ جو ہے وہ لاک کر کے پہلے سے رکھنے چاہیے، اور وہ ٹارگٹ جو ہے وہ اس ٹارگٹ سے، ان ٹارگٹ سے جو ایکسپیکٹڈ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں ان سے بیٹر ہونے چاہیے. یعنی بیٹر سے مراد یہاں پہ یہ ہوگا کہ وہ نقصان جو ہماری طرف سے ہو سکتا ہے اس سے بڑا نقصان پھر وہاں پہ ہونا چاہیے. ہم جنگ کی تمنا نہیں کر رہے، ہم اللہ کے اس حکم کے تابع ہیں کہ جنگ کی تمنا نہیں کرتے. ہم اللہ کے اس حکم کے تابع ہیں کہ ہم کسی خون بہائے کو ہم اس کو جو ہے اس کی تعریف نہیں کرتے. مگر ان کیس اگر ہم کو جنگ میں انوالو کیا گیا، اگر ہم کو جنگ میں جھونکا گیا، تو پھر جنگ میں جھونکے جانے کا پھر خمیازہ جو ہے وہ مودی سرکار کو اور ہندوستان کو وہ بھگتنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہماری افواج کو، ہماری ڈیفنس کو، ہمارے حکومت کو ہر طرح سے تیار ہونا چاہیے. اور صرف یہ حکومت کے تیار ہونا اس سے صرف معاملہ حل نہیں ہوگا، بلکہ عوام کو بھی اس معاملے میں ہر طرح سے تیار رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک غزہ جو ہے وہ وہاں پہ ہے جو فلسطین میں، اور ایک غزہ جو ہے یہاں کشمیر میں اور پاکستانی بارڈرز کے اوپر بن جائے. ہم کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ بالکل تیار ہونا چاہیے سر. اور سر یہ ایک اور بات، آج مودی صاحب کو یہ تھریٹ کیے ہوئے جس میں ورلڈ بینک آپ کا جو ہے وہ ثالث بھی ہے، گرنٹر بھی ہے، اور کہ جی آپ کا پانی بند کر دیں گے، اور اس حوالے سے کچھ یو این کی ذمہ داری بھی یقیناً بنتی تھی. تو یو این کیا آج اس کو 80 سال شاید پورے ہو گئے ہیں اس کی تشکیل کو، اور اس کو جو ہے نا وہ سیلیبریٹ بھی، آج میں نے دیکھا ٹی وی میں ٹکرز چل رہے تھے کہ سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا تھا. مگر سیلیبریٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اس کے اوپر تقریریں کریں یا لوگ اس پہ جا کے تقریریں کریں. کیا یہ اتنے دنوں میں یو این نے کوئی کردار بھی ادا کیا ہے؟ کوئی بین الاقوامی فورم اس حوالے سے جو ہے آگے بڑھا ہے کہ ورلڈ بینک نے، آئی ایم ایف نے کہیں پہ یہ کہا ہے کہ جناب ہم اس میں گرنٹر تھے؟ آپ کس طرح سے اس کو ایک دو طرفہ معاہدہ ہے، آپ یک طرفہ طور پہ اس کو کس طرح سے سسپینڈ کر رہے ہیں یا اس کو منسوخ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے بین الاقوامی ادارے بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے اب تک قاصر ہیں. گو کہ 2-3 ملکوں نے بیچ میں انٹروین کیا ہے جس میں ایران، سعودی اور چین شامل ہیں، مگر یہ ان ملکوں کی ذاتی جو ہے کاوشیں ہیں، نہ کہ جو ہے وہ بین الاقوامی اداروں کی کاوشیں. یعنی اگر کوئی فرض کر لیجئے کہ لائن آف کنٹرول سے اگر کوئی انٹر ہونا چاہے تو اس کو 200 کلومیٹر چلنا پڑے گا. وہ گاڑی پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ موٹر بائک پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی جانور پہ بھی ہو سکتا ہے، اور پیدل بھی ہو سکتا ہے. تو 200 کلومیٹر اس طرف سے جانا پڑے گا، اور 200 کلومیٹر اگر وہ واپس اس نے لائن آف کنٹرول پار کرنی ہے، کیونکہ آج واقعے کو کئی دن ہو گئے ہیں، تو اس کو واپس بھی آنا ہے. تو یہ کم از کم جو ہے نا، کم سے کم جو ہے نا وہ اگر کم وقت لے تو 4-5 گھنٹے سے کم کا سفر نہیں ہو سکتا. 2-2.5 گھنٹے ایک طرف سے اور 2-2.5 گھنٹے دوسری طرف سے. یہ واقعہ ہوا، 28 سیاح مارے گئے. یقیناً کوئی بھی خون کسی کا بھی بہے اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس کی مذمت کی جا سکتی. اور اس واقعے کی بھی مذمت ہی ہم کرتے ہیں، پاکستانی کے طور پہ بھی، مسلمان کے طور پہ بھی. مگر اس کے ساتھ جو کچھ بھارت سرکار نے کیا اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ واقعے کے صرف 10 منٹ کے اندر، جبکہ وہ شاید پولیس اسٹیشن تک بھی نہیں پہنچا جا سکتا تھا، اگر وہاں سے اگر 1 کلومیٹر دور بھی تھا پولیس اسٹیشن، تو وہاں سے ان کو وہ 1 کلومیٹر جاتے ہوئے بھی اگر انہوں نے لاشیں نہیں سمیٹی، اگر انہوں نے زخمی نہیں سنبھالے، تو بھی اور سیدھا جو ہے نا وہ رش کیا، بغیر زخمیوں کو اٹھائے، بغیر مرنے والوں کو اٹھائے یا ان کو ہاسپٹل پہنچائے، انہوں نے رش بھی کیا ہو پولیس اسٹیشن پہ، جو کہ ایٹ دی موسٹ اگر 1 کلومیٹر بھی دور ہو اور ہم یہ فرض کر لیں تو بھی 10 منٹ میں نہیں پہنچا جا سکتا. اور جو اگر فرض کر لیتے ہیں کہ وہ پہنچ بھی گئے 10 منٹ میں، تو پھر 10 منٹ میں جو ہے یہ مائنڈ اپلائی کرنا کہ کس کے کہنے پہ یہ واقعہ ہوا یا کس کے کرنے سے یہ واقعہ ہوا یا کہاں سے وہ
مارنے والے آئے تھے جو کہ اچانک پھر اس کے بعد غائب ہو گئے، تو یہ بذات خود جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. اور اس سوالیہ نشان کا جواب جو ہے وہ دنیا اب بھی تلاش کر رہی ہے کہ آیا یہ سب کچھ ممکن تھا کہ 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر لانچ کر دی جاتی. ایف آئی آر لانچ ہونے کے ساتھ ہی جو ہے ان کو یہ معلوم بھی ہو جاتا کہ اس میں کون انوالو ہے، اور اس کے بعد امیجیٹلی بھارت سرکار ان کے پرائم منسٹر اناؤنس بھی کر دیتے کہ سنتاس معاہدہ یعنی پانی کے حوالے سے جو معاہدہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان، اس کو بھی انہوں نے سسپینڈ کر دی. سر مودی نے جو کچھ کیا، اور تو شاید کوئی اس کے حصے میں کوئی اچھی یا بری بات آئے یا نہ آئے، اس نے یقیناً یزید کے ساتھ اپنے آپ کو ایکویٹ کر دیا. جو یزید نے جو ہے 1500-1400 سال پہلے امام حسین کے ساتھ کیا تھا، وہ اس نے کہا کہ میں بھی پانی بند کرتا ہوں، وہ اس نے پاکستانیوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. تو یزید میں اور مودی میں کوئی خاص فرق یہاں پہ نظر نہیں آیا. اس وقت اس کا یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کا پانی بند کریں گے، گو کہ پانی بند کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، مگر اس کا صرف یہ کہہ دینا کہ پاکستانیوں پہ پانی بند کر دیا جائے گا، اس نے اپنا تعلق یزید کے ساتھ جوڑ لیا، جو کہ یقیناً قابل مذمت ہے. سر یہ واقعہ اور اس کے ساتھ جو ہے تعلق دو حوالوں سے جو ہے نا وہ میں اس کو وہ کروں گا. جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن 3 ججز کیرالہ کے جو ہے وہ وہیں پہ پہلگام میں موجود تھے، اور یہ 3 ججز جو کہ کیرالہ کے ججز تھے، یہ وہ ججز تھے جنہوں نے آر ایس ایس کے 5 لوگوں کو لائف سینٹینس دیا ہوا تھا. یہ بات ممکن ہے، اور یہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ وہ 3 ججز جو کیرالہ سے متعلق تھے اور جنہوں نے آر ایس ایس کے لوگوں کو عمر قید کی سزا دی تھی، یہ اس کا نشانہ ہوتے یہ جو واقعہ ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے جو ہے آر ایس ایس خود ہوتی، جس کا تعلق مودی صاحب کے ساتھ اپنا تعلق بنتا ہے. تو وہ انسیڈنٹلی یا لکیلی وہ 3 ججز جو ہے اس سے چند منٹ پہلے وہ وہاں سے چلے گئے اور اس طرح سے بچنے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ جو لگتا ہے اس کہانی کے بننے میں جو اس کا جو طریقہ کار ہے، اس میں وہ یہی تھا کہ کسی طرح سے آر ایس ایس سے جو تعلق بن سکتا تھا اس تعلق کو ختم کیا جائے، اور وہ تعلق جو ہے نا اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈالا جائے. پاکستان پہ ملبہ تو ڈال دیا امیجیٹلی مودی صاحب نے، مگر کیا وہ ملبہ جو ہے جو اس میں ڈالا گیا، کیا وہ اس ملبہ وہ واقعی وہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے؟ سر کوئی پروڈنٹ مائنڈ جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ جو کچھ مودی نے کہا وہ درست ہے، مگر پروڈنٹ مائنڈ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کے باوجود بھی آپ اگر ماحول کو دیکھیں جو ہندوستان نے پیدا کیا ہوا ہے، اور صرف اپنے ملک اور ہمارے ملک کے درمیان بارڈر پہ نہیں پیدا کیا ہوا بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی پیدا کرنے کی کوشش ہے، تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہیں پہ ختم ہو جائے گا؟ سر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کی خوش فہمی ہے، اس کی خام خیالی ہے. معاملہ یہاں پہ قطعاً ختم نہیں ہوگا. جو لوگ برطانیہ میں پروٹیسٹ کے لیے جا سکتے ہیں، جو برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کی بلڈنگ پہ نارنجی پانی پھینکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ یقیناً جو ہے کوئی سرجیکل سٹرائک یا اس سے ملتی جلتی کوشش پاکستان میں بھی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے؟ اگر ہندوستان نے کوئی ٹارگٹ لاک کر لیے ہیں پاکستان میں، تو کیا جواب میں ہم نے بھی خیالی طور پہ وہ ٹارگٹ لاک کر لیے ہیں جہاں پہ ہم کو جواب دینا ہے؟ ہم کو وہ ٹارگٹ اب سے لاک کر لینے چاہیے کہ اگر ہم جنگ کو جو ہے وہ جنگ کی جو ہے وہ حمایت نہیں کرتے. حکم اللہ پاک کا یہ ہے کہ جنگ کی تمنا نہ کی جائے، مگر اگر فرض کر لیجئے کہ اگر مسلط ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو مکمل طور پہ تیار ہونا چاہیے. اور وہ تیاری وہ آپ کی اسی طرح سے ہونی چاہیے کہ فرض کر لیجئے کہ انہوں نے اگر 5
تو